بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ آمین۔ آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے اور جس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک بھی بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت اور فیلنگز کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر کسی انسان کے ساتھ، وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، ایون اینیملز کے ساتھ بھی، کہ ایک ایسے رشتے کے متعلق ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ ہم اس رشتے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید آنکھ کھلتے ہی جو ہمارا سب سے زیادہ محبت اور آخر دم تک جس سے سب سے زیادہ محبت رہتی ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر آپ میں سے جو لوگ اس ٹاپک پہ، سب چیزیں سب کو پتہ ہیں لیکن بار بار دہرانے سے ان چیزوں کا اثر بڑھتا ہے اور انسان ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے اس کو آسانی رہتی ہے، ریویژن ریمائنڈرز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ ایک ریویژن ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اتنی محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ میں جب بھی بات کروں گی انشاءاللہ باذن اللہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان کے حوالوں سے بات کروں گی۔ تو قرآن حکیم میں بارہا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بعد جس کو کنیکٹ کیا ہے ہر جگہ، ہر اس آیت کے اندر، کہ جب اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، تم پر فرض ہے کہ میرا کہنا مانو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ والدین کے حکم مانو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کی خدمت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ہم ان آیات کو دہرا لیتے ہیں تاکہ جب آپ لوگ بھی قرآن کریم کھولیں اور ان آیات کو، یقیناً آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کافی پتہ ہوگا لیکن دوبارہ سے ایک چیک کرتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی ورس نمبر ہے 36۔ سورہ بنی اسرائیل کی ورسز ہیں 22-23۔ سورہ اسراء کی ہے 23۔ سورہ احقاف کی ہے 15۔ سورہ الانعام کی ہے 152۔ سورہ عنکبوت کی ہے ورس نمبر 8۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی، ترجمہ قرآن کا اس آیت کا، سورہ عنکبوت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور جن آیات کا میں نے اور جن صورتوں کے ذکر کے ساتھ آیات نمبر آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے سب میں اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک مفہوم ایک ہی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو لازمی قرار دیا اور اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بجا لانے کی ہدایت کی ہے۔ سورہ نساء میں بھی یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہے، سورہ احقاف میں بھی یہی ہے، اور جتنی بھی سورت میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب میں یہی ہے
جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22-23 ہے، تو اس میں قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا، اسی طرح آپ ان سے شفقت اور رحم کا معاملہ فرمائیے۔ یہ مشہور دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا والدین کے لیے ہمیں ہر وقت ہر نماز میں کرنی چاہیے۔ اگر والدین اس دنیا میں موجود ہیں تو کیا خوش قسمتی ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں والدین ہمیں ملیں۔ ان گھروں میں، جن گھروں میں والدین موجود ہیں، وہ بڑے خوش نصیب گھر ہیں، اور وہ اولاد بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو والدین موجود ہیں جن کے گھر میں۔ اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں، تو بھی ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 ہے، 24 ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے والدین کی۔ ہر انسان، مسلمان، کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ جانور بھی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی، ہوش میں آنے سے قبل جب ماں کنسیو کرتی ہے، تو اب سائنٹیفکلی یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت جب اس دنیا میں نہیں آتا، لیکن ماں اس کو کنسیو کر چکی ہوتی ہے، اور وہ ماں کی جسم کے جتنی اس کو انسان بننے میں، ایک نیو بورن بیبی بننے میں اس کو جتنی چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ سب ماں کی باڈی سے لیتا ہے، اور وہ ماں کی آواز کو پہچاننے لگتا ہے جب وہ اس دنیا میں نہیں آتا، اپنی شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ ماں کی آواز کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو یہ رشتہ تو جب ہی جڑ جاتا ہے ماں سے اولاد کا جب وہ اس دنیا میں آنے سے قبل، اور ماں جتنی صعوبتیں اٹھاتی ہے، جتنی تخلیق کے عمل سے گزرنے سے پہلے 9 ماہ تک جتنی تکالیف اٹھاتی ہے، جتنی اس کو، خواتین اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، اور گھر کے افراد جانتے ہیں کہ کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، مختلف خواتین کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں تکالیف کی، اور پھر جس وقت وہ جنم دیتی ہے تو جس تکلیف سے اور کرب سے گزرتی ہے، اس کا سائنٹیفکلی پروون ہے یہ چیز۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی، اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہیں پوری کائنات کے، لیکن قرآن کریم میں جو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتوں میں، جن کے نام ہے سورہ انعام، سورہ احقاف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، سورہ نساء، آیات نمبر میں آپ کو بتا چکی ہوں اور دوبارہ بتا دوں گی۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، ان سے کہہ دیجئے کہ میری اطاعت کریں، میرا کہنا مانیں، اور اس کے بعد والدین کا ذکر ہے کہ والدین کا حکم مانیں، والدین کا کہنا مانیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی ایسی احکامات دیں جو اللہ کی نافرمانی کا موجب بنے۔ اس کے علاوہ والدین کا ہر کہنا ماننا فرما برداری کے زمرے میں آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ دعائیں قبول کرنے کے لیے، دعائیں قبول ہونے کے لیے والدین کا خوش ہونا،
والدین کو خوش کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ ماں باپ کا کہنا مانیں، ماں باپ کو خوش کریں، ماں باپ کو وقت دیں۔ انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کا دل تو پہلے ہی اولاد کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ ایک ماں جتنی زیادہ تکالیف اٹھاتی، کیونکہ کنسیو کرنے اور برتھ کے وقت جتنی تکالیف اٹھاتی ہے، تو اس لیے ماں کا درجہ کچھ بلند ہے، جیسا کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5971۔ ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے، تو کسی صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مخلوق میں سے مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تو انہوں نے صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ پھر اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر انہوں نے تیسری بار پوچھا کہ رسول اکرم اس کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ یعنی 3 بار رسول اکرم نے کہا کہ دنیا میں تمام مخلوقات میں اگر حسن سلوک کرنا ہے تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیری ماں۔ پھر چوتھی بار جب انہوں نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ پھر جب 5ویں بار انہوں نے پوچھا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قریبی رشتہ دار۔ تو اس سے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جب ماں نے اتنی تکالیف اٹھائیں، اور جو ماں پھر اپنی چھاتی سے چمٹا کے رکھتی 2 سال تک بچے کی تمام تر غذا کا انحصار، اللہ نے اس قابل بنایا ماں کو کہ وہ اپنی بچے کی غذا کا سبب بنتی ہے، تو پھر اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی کہ اس کے جسمانی اعضاء میں جو سب سے نیچی چیز پاؤں ہوتی ہے، قدم ہوتے ہیں، اس کے نیچے جنت جیسی چیز، جس کے لیے ہر مسلمان کی پہلی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ ظاہر ہے نیچرلی کوئی بھی خدا نہ خواستہ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ ہر وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو وہ کہاں ہے؟ وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ قدموں تلے کا مطلب کہ آپ ماں کو خوش رکھیں، ماں کی خدمت کریں۔ اور اسی طرح جب قرآن کریم میں تمام ان سورتوں میں جن کا ذکر کیا ہے، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ احقاف، سورہ نساء، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، تو سب میں والدین کا ذکر ہے، کیونکہ والد کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 2551، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 2551 چیک کیجئے گا، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی والد کی ناراضگی اور رضامندی میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں ماشاءاللہ کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کون سے کام اچھے کریں، تو آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے، مطلب صرف دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جو تمام مسلمانوں کا محور و مرکز ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ یقیناً آپ کو پتا ہوگا، والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت و شفقت سے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اگر ہمارے والدین ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو محبت و شفقت سے دیکھتے رہیں گے تو یہ عبادت ہے،
کتنی آسان چیز ہے. والدین پہ تو ویسے ہی پیار آتا ہے، جنہوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، جنہوں نے ہمیشہ، ظاہر ہے مختلف کیپیسٹیز ہوتی ہیں، مختلف اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں والدین کی، لیکن یقیناً والدین اولاد کو اپنی بہتر سے بہتر کیپیسٹی میں رکھتے ہیں ہمیشہ. وہ چاہے کم امیر ہوں، زیادہ امیر ہوں، یا ان کا اکنامک کنڈیشنز کم ہوں، ہمیشہ وہ چاہیں گے کہ خود کم کھائیں لیکن اپنی اولاد کو بہتر کھلائیں. وہ خود کم پہنیں لیکن اپنی اولاد کو بہتر پہنائیں. وہ کسی بھی چیز میں، مطلب والدین کی قربانیاں تو اولاد کے اس دنیا میں، بس جب وہ ماں کے وجود میں جنم لیتی ہے تو والدین کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد شاید وہ والدین ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. اگر آپ لوگ خود سوچئے کہ کب کب آپ کے والد نے آپ کے لیے کیا کیا قربانی دی، کب کب آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کیا کیا قربانی دی. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہماری روٹین آف لائف بن جاتا ہے نا. جب تک بچے گھر میں نہ آ جائیں ماں سوتی نہیں ہے. اگر باپ اس پہ ناراض ہوتا ہے تو کوشش کرتی ہے کہ ایسا بیچ میں برج بن کے رہے کہ باپ جو ہے وہ اولاد پہ زیادہ ناراض نہ ہو. کیونکہ ظاہر مرد تو پھر مرد ہوتا ہے، اس کا غصہ، اس کی سخت گیری تربیت کے لحاظ سے اولاد کی، لیکن ماں تو ایک نرم مزاجی سے، شفقت سے، محبت سے، ہمیشہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اولاد کو کیا کھانے میں پسند ہے، وہ ضرور اس کے لیے وہ بنا کے رکھتی ہے. وہ اپنے حصے کا نوالا وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتی ہے، وہ کبھی اولاد سے پہلے کھانا نہیں کھاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے میری اولاد اچھی طرح کھائے، میری اولاد اچھی طرح پڑھے. پھر جیسے جیسے بچے مدارج طے کرتے جاتے ہیں، پھر اولاد کی شادی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ والدین کی اس دنیا سے جانے تک ختم نہیں ہوتا. بس ان کو اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی، اگر قریب ہیں تو بھی، اگر دور ہیں تو بھی. اگر سردی ہے تو ماں گرم چیز اپنے بچے کو پہنائے گی. اور ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر بستر گیلا ہو جائے گا تو وہ بچے کی وجہ سے، تو وہ بچے کو خشک پہ سلائے گی اور خود گیلے پہ سو جائے گی کہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بڑے بڑے مثالیں موجود ہیں ان باتوں کی کہ ہمیشہ ہی والدین اولاد کے لیے قربانی دیتے چلے آئے. اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کیا ہے، جو ایک خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر دنیاوی لحاظ سے کون ہے ہمارے خالق؟ ہمیں دنیاوی لحاظ سے اس دنیا میں کون لاتا ہے؟ یقیناً دونوں کا حصہ ہے ہمارے والدین. ہمارے والدین کی وجہ سے ہی ہم اس دنیا میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہیں، تو اللہ نے کہا قرآن کریم میں کہ میرا شکر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی کہا والدین کا شکر ادا کرو. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر بڑھاپے کی حد تک پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو اف تک نہ کہنا. اف کتنی چھوٹی سی بات ہے، میں خواہ میں ہم ہر وقت اپنے والدین کو اف تو کہتے رہتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. ظاہر ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، انسیکیور رہتے ہیں، سماعت کم ہو جاتی ہے، بصارت کم ہو جاتی ہے، ایک بات کو کئی بار دہراتے ہیں، تو یقیناً ہم کہتے ہیں اوفو ابھی تو آپ کو بتایا تھا. ارے اگر گھر سے باہر نکل رہا ہو اولاد، بیٹا یا بیٹی، تو والدین پوچھتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابو آپ کو پتا ہے میں یونیورسٹی تو جا رہا ہوں، یا امی میں جاب پہ تو جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. لیکن اگر اس کے بجائے ہم ان کو پیار سے دوبارہ کہہ دیں کہ امی میری یونیورسٹی کا ٹائم ہے، میں جا رہی ہوں، یا بابا میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، یا میں اپنی جاب پہ جا رہا ہوں، آپ دعا دیجئے مجھے، یا ہم خود ان کے پاس جائیں، ان کو پیار کریں، ان کو حق کریں، اور ان سے کہیں، ان کو بتائیں کہ ہم اس مقصد کے لیے گھر سے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی کامیابیاں ملیں گی.
ماں باپ کا پورا جسم مجسم دعا ہوتا ہے والدین کے لیے، اور والدین کے یہ حق ادا کرنے کے لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ تھوڑا وقت، ظاہر ہے زندگی بہت مصروف ہے، یہ تو ایک کہنے کی بات ہے، سب کو پتہ ہے، جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پڑھائی، تعلیم، اسائنمنٹ، جاب، بزنس، شادی، وائف، بچے، ان سب کے حقوق ہیں۔ آپ شادی کے بعد وائف کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں، وہ پھر خود ماں باپ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر خوش نصیبی سے آپ اپنے والدین کے سامنے ماں باپ بن گئے تو والدین کو نظر انداز مت کیجیے، آپ تو خود اس درجے پہ فائز ہو گئے، تو آپ ان کو کوالٹی ٹائم دیتے رہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، آپ جو چیز بھی گھر میں لے کر آئیں، پہلے والدین کے سامنے لے جا کر پیش کریں، ان کو دیں۔ وہ یقیناً وہ کتنی کھائیں گے، وہ یقیناً آپ کے فیملی کو ضرور دیں گے، بلکہ اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی کو بلا کر دیں گے، اپنی بہو کو، اپنی بیٹی کو بلا کر دیں گے، لیکن ان کا دل بڑھ جائے گا نفسیاتی طور پر۔ جب اولاد کی شادی ہوتی ہے تو ایک ماں اور ایک باپ، وہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی نیچرل ہے، وہ فیل کرتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری محبت تقسیم ہو رہی ہے، تو کچھ تھوڑی سی انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ یہ اولاد ہی ہے جو ان کی اس انسیکیورٹی کو دور کر سکتی ہے، بہت آرام سے گھر کا ماحول بڑا جنت جیسا بن سکتا ہے کہ آپ ضرور، جب آپ جس طرح پہلے آتے تھے، تو پہلے تو انمیرڈ بچہ تو ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ لیٹ بھی جاتا ہے، سو بھی جاتا ہے، کھاتا بھی ماں باپ کے ساتھ ہے، لیکن اب وائف آتی ہے تو بے شک وائف کا حق ہے، آپ وائف کے ساتھ کھائیں، اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اگر والدین نے جلدی کھانا کھا لیا، تو والدین باہر آؤٹنگ کے لیے نہیں جا رہے، لیکن آپ جاتے وقت اپنے والدین کو پیار تو کر سکتے ہیں، انہیں بتا تو سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آج باہر چلے جائیں۔ یقیناً والدین آپ کو ضرور اجازت دیں گے، اور ان کا دل بہت خوش ہوگا کہ میرے بچے نے آ کر مجھ سے پوچھا۔ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے رہیں، بہت خوش ہوں گے، ان کا رواں رواں آپ کو دعائیں دے گا، آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا متعدد بار قرآنی آیات میں اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ایک بار حدیث، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو امامہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مجھے کیا عمل کرنا چاہیے جنت یا دوزخ میں جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارے والدین ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم چاہو تو نیک عمل اور خدمت کر کے جنت کما لو، اور اگر تم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرو گے یا خدا نخواستہ انہیں ناراض کرو گے تو ظاہر ہے پھر تو جنت نہیں ملے گی، تو پھر جنت کے اپوزٹ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں فرما دیا۔ تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم دن رات اپنے اوقات میں سے، بے شک ہم بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، اپنے بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنی جاب کے سیٹ کرنے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کو ٹائم دیتے ہیں۔ جب میرڈ ہو جاتے ہیں تو اب ظاہر فیملی ماشاءاللہ بالکل اسپاؤس کے ایک دوسرے کے اوپر بہت حق ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آگے اللہ اولاد دیتا ہے تو وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا تھا تو اب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو ہم کو اپنی اولاد کو پالنا ہے، لیکن اس پرائز پہ نہیں کہ ہم اپنے والدین کو اگنور کریں، ان کو آتے جاتے پیار کریں، جب ان کے پاس جائیں تو موبائل کا استعمال نہ کریں، اور ان سے پوچھ لیا کریں، اجازت لے لیا کریں، وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا، اب آپ بھی ان سے
محبت اور شفقت کا معاملہ فرمائیے. آمین. اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیجئے. دعاؤں کا خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کے والدین موجود ہیں. اللہ ان کو بہت لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہیں. اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی یہی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ ویڈیو میں اپنے والدین کے نام ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، اور اپنے پیرنٹس کے نام، اور اپنے پیرنٹس ان لاز، کیونکہ میں نماز میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنے فادر ان لا اور اپنے مدر ان لا کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ وہ بھی میرے والدین ہیں. تو اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور جو صورتیں بتائی ہیں میں نے اور جو آیات نمبر بتائی ہیں ان کو ٹیلی کیجیے گا اور ان کو پڑھیے گا، ان کا ترجمہ دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر جنت آپ کے ماں اور آپ کے باپ سے ہو کر گزر رہی ہے. آپ کے پاس ہے، لیکن ان کو پیار سے دیکھ کے، ان سے حسن سلوک سے پیش آ کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، کیونکہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی حیاتی دیں صحت و تندرستی کے ساتھ، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انکلوڈنگ می، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اوکے، اللہ حافظ. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. بشرط حیات.